اوکے جی، آج ہم جس چیز پہ ڈسکس کریں گے بیسیکلی وہ یہ ہے کہ کچھ بیسٹ سیلر بکس ہیں، ان میں سے کچھ کی جو لیسنز ہیں ان کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں جی۔ ٹھیک ہے جی، ایک بک ہے جس کا نام ہے رچ ڈیڈ پور ڈیڈ، اور یہ بک لکھی ہے رابرٹ کاواساکی نے۔ ٹھیک ہے جی، اس میں کچھ بڑی زبردست ایگزامپلس انہوں نے دیے ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ جو میرا ایک دوست تھا اس کا والد رچ تھا اور ان کا تھنکنگ پیٹرن ڈفرینٹ تھا، اور میرا جو والد تھا وہ پور ڈیڈ تھا اور اس کا تھنکنگ پیٹرن ڈفرینٹ تھا۔ تو کچھ ٹیک اوے اس بک کے ہیں کہ کسی دن ہم اس پوری بک کو ڈسکس کریں گے سپریٹلی، لیکن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بائی لگژری لاسٹ ناٹ فاسٹ۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم لگژری چیزیں پہلے لے لیتے ہیں، ہم اتنا زیادہ ایکسپینس کر کے لوگوں کو، ہم پاگل ہو جاتے ہیں لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم امیر ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے ہم بینکرپٹ ہو جاتے ہیں، بڑی مہنگی سے مہنگی گاڑی لے رہے ہیں، ہم بڑی مہنگے سے مہنگے گھر لے رہے ہیں، ہم بنگلہ لے رہے ہیں، یا ہم بڑے سے بڑے ہوٹل میں جا رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے اپنے آپ کو ڈیولپ کریں، آپ ایک لیول تک پہنچیں، اس کے بعد لگژری چیزیں آپ کریں۔ ٹھیک ہے، اب سیکنڈ کانسیپٹ وہ دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ورک ٹو لرن، یعنی اس وجہ سے نہ کریں، ناٹ ورک ٹو ارن، اسپیشلی ینگ بچوں کے لیے جو بالکل فریش گریجویٹس ہوتے ہیں، تو وہ کوشش کرتے ہیں یار کہ ہم ایسی جگہ چلے جائیں جہاں سے ہمیں اچھی تنخواہ مل جائے یا ہمارا وہ فیوچر ہو جائے۔ تو بعض دفعہ جس طرح جو ہیں جیک ما، وہ کہتے ہیں کہ آپ چھوٹی کمپنی میں سٹارٹ کریں، وہ بڑی کمپنی کو ملٹی نیشنل کو ٹارگٹ کرتے ہیں، جبکہ جیک ما کہتے ہیں کہ چھوٹی کمپنی سے سٹارٹ کریں جہاں پہ آپ بہت سی چیزیں سیکھیں گے۔ جو بڑی کمپنی ہو جائے گی وہ ایک پورا ایک اس کے انسٹیٹیوشنس ہے، ہر چیز اسٹیبلش ہو گئی ہے، وہاں پہ لرننگ اور ڈیولپمنٹ کے چانسز کم ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کسی بڑے بینک میں چلے جاتے ہیں تو آپ کو کیشیئر کی پوزیشن پہ رکھیں گے، اور آپ کیا پتہ کیشیئر ہی ریٹائرڈ ہو جائیں۔ اس طرح اگر آپ چھوٹے سے کسی وینچر میں جائیں گے، چھوٹے سے کسی اسمال انڈسٹریز میں سیٹ اپ میں جائیں گے، وہاں پہ آپ اکاؤنٹس بھی دیکھ رہے ہوں گے، وہاں پہ پروکیورمنٹ بھی دیکھ رہے ہوں گے، وہاں پہ سیلس ڈیل بھی کر رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو وہاں پہ آپ کی لرننگ بہت زبردست ہو سکتی ہے۔ تو یہ تھوڑی سی چیز سمجھنے کی۔ اس کے بعد جو کانسیپٹ دنیا میں چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ یو بیکم واٹ یو اسٹڈی۔ زیادہ تر ہمارے لوگ جو ہے نا وہ اسٹڈی نہیں کرتے ہیں، زیادہ تر ہم زیادہ بولتے ہیں، ہمارا نالج بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا۔ تو نالج بیک گراؤنڈ نہ ہونے کی وجہ سے، اسٹڈیز نہ ہونے کی وجہ سے ہماری جو اوور آل انڈرسٹینڈنگ آف دا ورلڈ ہے وہ بہت لمیٹیڈ ہے۔ دنیا کے جو بیسٹ سی ای اوز ہیں وہ اچھی خاصی بکس سال کے اندر، میرا خیال کو 23-24 بکس جو ہیں دے کمپلیٹ ان اے بک، جو سی ای اوز جو ٹاپ لوگ ہیں۔ اسی طرح بی ان کنٹرول اوور یور ایموشنز، ہم زیادہ تر اپنے ایموشنز جو ہے نا وہ ہمیں ہائی جیک کر لیتے ہیں، ہم جذباتی ہو جاتے ہیں اور ہم اس کی وجہ سے غلط فیصلہ کرتے ہیں، یا ایموشنلی ہم جو ہے وہ اوور اسپینڈنگ، جس طرح آپ دیکھ لیں ہماری شادی بیاہ غمی خوشی میں بہت زیادہ اوور اسپینڈنگ ہے۔ اور اس طرح کریں کہ سراؤنڈ یور سیلف ود پیپل اسمارٹر دین یو۔ اب یہ وہ کانسیپٹ ہے کہ آپ زیادہ تر دیکھیں گے کہ لوگ شائے آؤٹ ہوتے ہیں، اور کمپنیز میں دیکھیں وہ اپنے سے تیز بندے، کمپیٹنٹ بندے نہیں ہائر کرتے۔ تو ایک سینگ ہے کہ اف یو ول ہائر شارٹر پرسن دین یو، الٹیمیٹلی یو بیکم اے کمپنی آف دا ڈوارفس، آپ دونوں کی کمپنی بن جائیں گے۔ تو جو دنیا کی بیسٹ پریکٹس ہیں، جس طرح میرا خیال ہے یہ بل گیٹس کا کانسیپٹ تھا کہ میں اپنے سے زیادہ کمپیٹنٹ بندوں کو ہائر کرتا ہوں، وہ آپ کے لیے اور ڈفرینٹ اپرچونیٹیز بات کرتے ہیں، وہ آپ کے لیے اور نیکسٹ لیول پہ جا کے چیزیں جو آپ کی سوچ سے بھی آگے ہیں وہ آپ کے لیے لے کے آتے ہیں۔ اس وجہ سے جب آپ کی کمپنی اس طرح کے لوگوں کی ہوگی جو آپ سے زیادہ اسمارٹر ہیں، وہ آپ کو اور موٹیویٹ کریں گے، وہ آپ کا اسٹینڈرڈ بڑا ہائی رکھیں گے کہ یار آپ اس کو اچیو کریں۔ اس کے علاوہ ایک اور بک ہے جی، اس کو کہتے ہیں ایٹامک ہیبٹس۔ ایٹامک ہیبٹ جو ہے یہ جیمز کلیئر کی بک ہے۔ اس کے اندر اس نے کہا ہے کہ آپ کس طرح اپنی ہیبٹس کو ڈیولپ کریں۔ ٹھیک ہے جی، اس میں ہم بیسیکلی انہوں نے کہا ہے کہ اسمال ہیبٹس جو ہوتی ہیں اگر آپ وہ لانگ ٹرم تک رکھیں تو آپ ان سے زیادہ فائدہ لے سکتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی یہی ہے کہ وہ چھوٹا اچھا عمل جو آپ زیادہ عرصے تک رکھتے ہیں، اس بڑے عمل سے جو آپ ایک دفعہ کر کے رہ جاتے ہیں، یہ زیادہ مفائد ہے۔ تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہیبٹس کو آپ ڈیولپ کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ 4 انہوں نے لاز دیے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ کی کیوز ہونی چاہیے، یعنی آپ کی جو بھی ہیبٹ ہو اس کو آبویس کریں کہ یار یہ میں نے اس ہیبٹ پہ ورک آؤٹ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو اپنے لیے اٹریکٹیو بنائیں، اس کو کہتا ہے کریونگ۔ ہیبٹ آپ کی ایسی ہو جو کریونگ ہو، جو آپ کے لیے اٹریکٹیو ہو، اور یعنی کہ آپ کو اچھا لگے کہ یار یہ میں تھوڑا سا چینج کر لیتا ہوں۔
اور اس میں پھر آپ کیا کریں کہ اس کا ایک رسپانس ہو، یعنی آپ کی باڈی اس کی فزیکلی اسپریچولی آپ اس کو یو کنسیڈر اٹس ایزی، یہ نہ ہو کہ مشکل ہو، آپ اس کو ایسی ہیبٹ ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں. فرض کریں کوئی بندہ کہتا ہے یار میں تہجد پڑھنا چاہتا ہوں، اور وہ اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا اگر وہ 5 وقت کی نماز ہی نہیں پڑھ رہا. تو پہلے آپ اپنے لیے 5 وقت کی نماز کو کمپلسری کریں. جب 5 وقت کی نماز پڑھ لیں، پھر اپنے سلیپ پیٹرن کو ٹھیک کر لیں، پھر آپ صبح اس پہ ٹھیک ہے. ریوارڈ جو ہے وہ یعنی اپنے لیے اس ہیبٹ وہی اچھی ہے جس کے اینڈ پہ آپ کو کچھ نہ کچھ ریوارڈ مل جائے، جس کی وجہ سے آپ کو کچھ سیٹسفیکشن ہو جائے. تو یہ 4 کانسیپٹ جب آپ کی ہیبٹس میں آ جائیں گے تو آپ اپنی ہیبٹس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں اور آپ اپنے پروگریس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ ایک اور جو کانسیپٹ ہے وہ بڑا زبردست ہے ورلڈ کے اندر، اس کے اوپر بھی ایک بک ہے دی 5 سیکنڈ رول. ٹھیک ہے جی. یہ میل رابنز کا کانسیپٹ ہے. میل رابنز کو میں ایک دفعہ سن رہا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ میں اس طرح بیٹھی ہوئی تھی اور بہت مایوس تھی، اور میں دیکھ رہی تھی کہ میری زندگی میں میرا کوئی بھی کنٹرول نہیں ہے. تو اچانک اس نے دیکھا کہ ایک راکٹ ہے، وہ خلا میں جانے والا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے کیا 5 4 3 2 1. اس نے کہا میں نے اپنے آپ کو کنسیڈر کیا میں راکٹ ہوں. تو سوئی ایک دم چھلانگ لگائی اور اٹھ کے کھڑی ہوگی. اور میں اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ میں اپنی ہر چیز کو، جو بھی ہوتا ہے نا پروکیسٹینیشن آپ کے اندر ہوتا ہے کہ یار اس کو کل کر لیں گے، بعد میں دیکھ لیں گے، تو آپ اپنے اوپر یہ رول لگا دیں. آپ کہیں جی 5 4 3 2 1 چھلانگ لگا کے کھڑے ہو جائیں اور وہ کام آپ کر دیں. فزیکلی برین کو اس پہ سیٹ کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ لاٹس آف تھنگز پازیٹیو تھنگز آر گوئنگ ٹو ہیپن ان یور فیور. اور اسی طرح ایک بڑی زبردست بک ہے ڈیل کارنیگی کی، وہ کہتا ہے ہاؤ ٹو ون فرینڈس اینڈ انفلوئنس پیپل. تو یعنی لوگوں پہ آپ کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں. اب یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم، آپ نے دیکھو گا پولیٹیکل ڈسکشنز میں بھی ہم ایک دوسرے کو وی ٹرائی ٹو ون دا آرگومنٹس اینڈ لاجکس. اور لوگ جو ہوتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا ڈیل کارنیگی وہ ایموشنس، اور وہ پہلے سے پریجوڈس ہوتی ہے، ان کے ذہن میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے. وہ جس طرح پالیٹکس میں دیکھ لیں آج کل ہر بندے کی ایک پولیٹیکل افیلیشن ہوتی ہے، آپ اس کے ساتھ جب آرگیومنٹ کرتے ہیں تو اس سے آپ کی دوریاں بڑھ رہی ہوتی ہیں. تو ان کی موٹیویشنز علیحدہ ہوتی ہیں. ان کو فیل کریں کہ ایز اے ہیومن بینگ ان کو ایموشنز اور ان کا اپنا ایک پرائڈ ہوتا ہے، اس کو فیل کریں. اور آپ اس کی جب پرائڈ کی رسپیکٹ کریں گے، آپ لوگوں کا خیال کریں گے، ان کو آؤٹ آف دے وہ کیسے ہیں جی ٹھیک ٹھاک. ہمارے یہاں ہوتا ہے نا خان جی کیا حال جی، ملک صاحب ٹھیک ہیں، آپ شاہ صاحب آپ ٹھیک ہیں، ٹھیک ہے جی. تو جب آپ ان کی پرائڈ کو کنسیڈر کرتے ہوئے، ان کی پریجوڈس جو اس کے باعث ہے اس کو بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے ان کے ساتھ جب انٹریکٹ کریں گے تو لوگ آپ سے زیادہ ملنسار ہوں گے، آپ سے زیادہ دوست بنیں گے ایز کمپیئر ٹو ادر، کہ وہ آہستہ آہستہ آپ سے کھینچتے چلے جائیں. آئی ہوپ کہ اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا. تھینک یو.